اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان و نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم، امید ہے اب سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے اس خطبے کے بارے میں جو بی بی سلام اللہ علیہا نے دربار یزید میں دیا تھا۔ جب روز عاشور امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا اور ان کی اہل بیت کو اسیر کر لیا گیا تو اسیران کربلا کو جب ابن زیاد اور یزید کے دربار میں برہنہ سر لے جایا گیا اور شام کے لوگوں کو یزید نے اپنی ظاہری فتح پر جشن منانے کی دعوت دی، وہ لوگ یزید کے دربار میں پہنچے تو اس نے اسیران کربلا اور شہیدان کربلا کے کٹے ہوئے سر لانے کا حکم دیا۔ جب یزید کے دربار میں بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی نظر امام حسین علیہ السلام کے کٹے ہوئے سر پر پڑی تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے ایک دل سوز آواز میں فریاد کی، اے حسین، اے محبوب رسول خدا، اے فرزند مکہ و منا، اے فرزند فاطمہ الزہرا، اے فرزند مصطفیٰ۔ رب کعبہ کی قسم، بی بی زینب کی اس فریاد پر یزید کے دربار میں بیٹھے ہوئے ہر ایک انسان کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یزید کے دربار میں بیٹھے ہوئے سب لوگ دیکھ رہے تھے مگر پھر بھی کسی نے اس کی مزاحمت نہیں کی کہ یزید نے جو کیا وہ غلط ہے۔ یزید نے ایک چھڑی لانے کا حکم دیا اور امام حسین علیہ السلام کے دندان مبارک پر مارنے لگا تو یزید کے دربار میں بیٹھے ایک صحابی حضرت ابو برزہ سلمی جو کہ صحابی رسول بھی تھے، وہ یزید سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ یہ چھڑی جو تو فاطمہ کے نور نظر کے ہونٹوں پر مار رہا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جو امام حسن اور حسین کے ہونٹوں پر بوسہ لیتے اور کہتے کہ آپ دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں، خدا آپ کو شہید کرنے والوں کو ہلاک کرے، خدا ان پر لعنت کرے اور ان کا ٹھکانہ جہنم کرے جو سب سے بری جگہ ہے۔ پر یزید کو بہت غصہ آیا مگر بزرگ ہونے کی وجہ سے یزید نے ان کو بخش دیا مگر اپنی محفل سے نکال دیا۔ اس کے بعد بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے اپنا خطبہ دینا شروع کیا۔ بی بی سلام اللہ علیہا نے اپنے خطبے کی ابتدا اللہ کی حمد و ثنا سے کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام اور بدکاروں کے بارے میں قرآن پاک کی ایک آیت سے شروع کیا۔ امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل بیت کے ساتھ روا رکھنے والے سلوک کو اور شام و کوفہ کے بازاروں میں پھرائے جانے والے سلوک کی سرزنش کی اور اس فعل کو یزید کا وہ کینہ قرار دیا جو غزوہ بدر سے یزید کے سینے میں تھا۔ پھر آپ نے یزید کے برے انجام کی طرف اشارہ کیا اور کربلا میں امام حسین علیہ السلام پر اور بازار کوفہ و شام میں ان کے اہل بیت پر ظلم کرنے والوں سے نفرت کا اظہار کیا اور علی کی بیٹی نے علی کے لہجے میں، عباس کے خواہر نے عباس کے جلال میں آ کر اپنے خطبے کا آغاز کیا۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ تمام تر تعریفیں اس خدا کے نام جو ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ کی رحمت ہو پیغمبر پر اور ان کے اہل بیت پر، اما بعد، بالآخر ان لوگوں کا انجام برا ہے جنہوں نے اپنے دامن حیات کو برائیوں کے سیاہی سے داغدار کر دیا ہے اور وہ اپنے خدا کی ان آیات کی تکذیب کرتے ہیں۔ اے یزید، کیا تو سمجھتا ہے کہ تو نے ہم پر زمین کے گوشے اور آسمان کے کنارے ہر طرف سے تنگ کر دیے ہیں اور اہل رسول کو زنجیروں اور رسیوں میں جکڑ کر در بدر پھرانے سے تو خدا کی بارگاہ میں سرفراز ہو جائے گا اور ہم رسوا ہو جائیں گے، اور ہم اسیر ہو کر رسوا ہو گئے اور تو ذلیل ہو کر سرفراز ہو گیا۔ ہم پر ظلم کر کے آج تو اپنی ظاہری فتح کی خوشی میں سرمست ہے اور شادمانی سے سرشار ہو کر اپنے غالب ہونے پر اترا رہا ہے اور ہماری خلافت کے حقوق کو غصب کر کے خوشی اور اس کا جشن میں مشغول ہے۔ اپنی غلط سوچ مغرور نہ ہو اور خوش کی سانس لے، کیا تو نے خدا کے اس فرمان کو بھلا دیا ہے کہ حق کا انکار کرنے والے ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ ہم نے جو مہلت ان کو دی ہے وہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ ہم نے ان کو جو مہلت دی ہے وہ اس لیے دی ہے کہ وہ جی بھر کر اپنے گناہوں میں اضافہ کر لیں اور ان کے لیے خوفناک عذاب معین ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اے یزید، کیا یہ تیرا انصاف ہے کہ تو نے اپنی مستور رات کو چادر اور چار دیواری کا تحفظ فراہم کر کے پردے میں بٹھا
پھیلا رکھا ہے، جبکہ رسول زادیوں کو برہنہ سر کر کے در بدر پھرا رہا ہے۔ تو نبی زادیوں کی چادر لوٹ لی ہے اور ان کی بے حرمتی کا مرتکب ہوا ہے۔ تیرے ہی حکم پر فوج اشقیاء نے رسول کی بیٹیوں کو بے نقاب کر کے ایک شہر سے دوسرے شہر پھرایا۔ جس کا تعلق ہمارے بزرگوں کے کلیجے چبانے والوں سے ہو، اس سے رعایت کی کیا ہی توقع کی جا سکتی ہے، اور جس کا گوشت اور پوست ہمارے شہیدوں کے لہو سے اگا ہو، اس کے دل میں بلا ہمارے لیے نرمی کہاں سے آئے؟ اے یزید، کیا تجھے شرم نہیں آتی کہ تو ہمارے شہیدوں کے لہو بہانے کے گناہ کا مرتکب ہونے کے بعد یہ کہہ رہا کہ آج اگر میرے آبا و اجداد دیکھتے کہ میں نے آل علی سے بدر و احد کا بدلہ لے لیا ہے تو وہ ان کا دل باغ باغ ہو جاتا اور وہ تجھے دعائیں دیتے۔ اے یزید، کیا تجھے حیا نہیں آتی کہ تو نے نوجوان جنت کے سردار حسین ابن علی ابن ابی طالب کا قتل کیا ہے اور ان کے دندان مبارک پر چھڑی مار کر ان کی تکذیب کی ہے اور ہمارے برہنہ سر ہونے کا تمسخر اڑا رہا ہے؟ اے یزید، تو کیوں خوش نہ ہو اور کیوں اپنے قصیدے نہ پڑھے کہ تو نے اپنے ظلم کے ذریعے فرزند رسول خدا اور ابو مطلب کے خاندانی ستاروں کا خون بہایا ہے اور ہمارے دلوں کے زخموں کو اور گہرا کر دیا ہے اور شجرہ طیبہ کی جڑیں کاٹنے کے جرم کا مرتکب ہوا ہے اور اولاد رسول کے خون میں اپنے ہاتھوں کو رنگ دیا ہے۔ تو نے ابو طالب کے خاندان کے ان نوجوانوں کو قتل کیا ہے جن کے عظمت و کردار کے درخشندہ ستارے زمین کے گوشے گوشے کو منور کیے ہوئے ہیں۔ آج تو نے آل رسول کے نوجوانوں کو قتل کر دیا اور اپنے آبا و اجداد کو پکار رہا ہے اور اپنی فتح کے گیت گا رہا ہے۔ تو کیا سمجھتا ہے کہ وہ تیری آواز سن رہے ہیں؟ جلدی نہ کر، ان قریب تو بھی ان کے ہی پاس پہنچ جائے گا اور اس وقت اپنے گفتار اور کردار پر پشیمان ہو کر یہ آرزو کرے گا کہ اے کاش میرے ہاتھ آل رسول کے قتل سے رنگین نہ ہوتے اور جو کچھ میں نے کیا وہ میں نے نہ کیا ہوتا اور میں اس سب سے باز رہتا۔ اس کے بعد بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے آسمان کی طرف نگاہ کی اور بارگاہ الہی میں عرض کی کہ اے پروردگار، تو ہمارا حق ان ظالموں سے دلا دے۔ اے خدا، تو ہی ستمگروں سے ہمارا بدلہ لے، تو ہی ان پر قہر نازل کر جنہوں نے ہمارے عزیزوں کو ان کے خون میں نہلایا ہے، ہمارے مددگاروں کو ہم سے چھین لیا ہے۔ زید بروز حشر تو رسول خدا کے سامنے مجرم کی طرح لایا جائے گا، تیرے اس فعل کی تجھ سے پوچھ گچھ ہوگی۔ تو کیا جواب دے گا کہ فرزند رسول اور آل علی کا ناحق خون کیوں بہایا ہے اور رسول زادیوں کو کیوں بے داغ کر کے در بدر پھرایا ہے؟ فاطمہ کے نور نظر کے ساتھ یہ سلوک کیوں روا رکھا ہے؟ اے یزید، یاد رکھ کہ خدا آل رسول کا انتقام تجھ سے ضرور لے گا، ان کا حق ان کو ضرور دلائے گا اور ان کو امن اور سکون کی نعمت سے مالا مال کر دے گا۔ خدا کا فرمان ہے کہ تم گمان نہ کرو، جو لوگ راہ خدا میں مارے گئے ہیں وہ مر چکے ہیں، بلکہ وہ ہمیشہ کی زندگی اور فلاح پا گئے ہیں اور بارگاہ الہی سے روزی پا رہے ہیں۔ اے یزید، تو یاد رکھ کہ جو ظلم تو نے آل رسول پر ڈھائے ہیں اس پر رسول خدا بارگاہ الہی میں شکایت کریں گے اور جبرائیل امین اس کی گواہی دیں گے اور خدا اپنے عدل و انصاف سے تجھے سخت عذاب دے گا۔ اور یہ بات تیرے برے انجام کے لیے کافی ہے کہ عنقریب یہ لوگ بھی اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے جنہوں نے تیرے حکم پر ظلم و جبر کی بنیادیں مضبوط کر دی ہیں۔ تجھے جلد معلوم ہو جائے گا کہ ستمگروں کا انجام برا ہے۔ اس کے بعد بی بی سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے یزید، یہ گردش ایام اور حوادث روزگار کا اثر ہے کہ مجھے تجھ جیسے انسان سے بے ردا ہو کر ہم کلام ہونا پڑ رہا ہے اور میں تجھ جیسے ظالم اور ستمگر سے گفتگو کر رہی ہوں۔ میرے اس جرأت سخن پر تجھ مجھے اپنے ستم کا نشانہ ہی کیوں نہ بنا دے، لیکن میں ایک عظیم امتحان اور آزمائش سمجھتے ہوئے صبر و استقامت اختیار کر لوں گی اور تیرے بد کلامی اور بدسلوکی
کی میرے صبر و استقامت پر اثر انداز نہیں ہو سکے گی۔ اے یزید، آج ہماری آنکھیں اشک بار ہیں اور سینوں میں آتش غم کے شعلے بھڑک رہے ہیں، مگر افسوس اس بات کا ہے کہ شیطان کے ہم نوا اور بدنام لوگوں نے رحمان کے سپاہیوں اور باز لوگوں کو تحت کر ڈالا ہے، اور اب ان لوگوں کے ہاتھوں سے ہمارے شہیدوں کے لہو کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ اے یزید، اگر آج تو ہماری مظلومیت پر خوش ہو رہا ہے، اس کو اپنے دل کے تسکین کا باعث نہ سمجھ۔ تو یاد رکھ کہ عصر قیامت جب تو اپنے اس فعل کی سزا پائے گا تو اس کا برداشت کرنا تیرے بس میں نہیں ہوگا، کیونکہ برداشت کرنا تو آل رسول کے میراث ہے۔ اس معاملے میں بہتر عدل خدا کرنے والا ہے۔ خدا اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، اور جو اس کے بندوں پر ظلم کرتا ہے وہ اس کو سزا ضرور دیتا ہے۔ ہم ہر حال میں اسی کے عدل و انصاف پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اے یزید، تو جتنا چاہتا ہے تو مکر و فریب کر لے، مگر یاد رکھ کہ تو ہماری محبت ہمارے ماننے والوں کے دلوں سے ہرگز نہیں نکال سکتا۔ تو یہ خام خیال اپنے دل سے نکال دے کہ ظاہری سازی کے ذریعے ہماری شان و منزلت کو پا سکتا ہے۔ جس جرم کا تو مرتکب ہوا ہے اس کا داغ اپنے دامن حیات سے ہرگز نہیں نکال سکتا۔ نظریہ نہایت کمزور اور برا ہے۔ تیری حکومت میں کچھ ہی دن باقی ہیں، تیرے سب ساتھی تیرا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ تیرے پاس اس دن کی حسرت و پشیمانی کے علاوہ کچھ نہیں بچے گا کہ جب یہ منادی ہوگی کہ ظالموں ستمگروں کے لیے خدا کی لعنت ہے۔ ہم خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ خدا ہمارے خاندان کے پہلے فرد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سعادت و منزلت سے بہرمند فرما۔ بھائی حسین ابن علی کو شہادت و رحمت کی نعمتوں سے نواز۔ ہم بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں کہ خدا سلام اللہ علیہ کی اس عظیم و شان فتح پر شاعر ایک شعر لکھتے ہیں کہ ملتا نہیں ہے کوئی سہارا یزید کو، ملتا نہیں ہے کوئی سہارا یزید کو، اس طرح سے زینب نے اجاڑا یزید کو۔ خاتون جنگ کر نہیں سکتی تھیں اس لیے خطبوں کی ذوالفقار سے مارا یزید کو۔ سلام ہو علی کی بیٹی پر، سلام ہو ثانی زہرا پر، سلام ہو شبیر و شبر کی ہمشیرہ پر، سلام ہو اس پر جو کربلا کے بعد عباس علمدار بن گئیں، سلام ہو ثانی عباس علمدار پر، سلام ہو بی بی میں مصائب پر، سلام ہو بی بی زینب کبریٰ پر، ان کی عظمت پر اور ان کی بہادری و شجاعت پر۔ تو یہ تھی اس خطبے کی داستان جو بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے یزید کے دربار میں دیا تھا۔ اب آپ سے اجازت چاہتی ہوں، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔